بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. I am Junaid Qadir. I am a professor at the Information Technology University where I direct the Ihsan Lab, and I'm very happy to present these set of guest lectures to you on AI ethics. My own background in AI ethics comes from my interest in Islamic ethics, as well as my work and research in the field of artificial intelligence, machine learning, and various applications of these technologies in different domains related to human development. So, inshallah, in this short course of guest lectures, I will be presenting 7 relatively short lectures in which I will be talking about various things related to AI ethics and also Islamic ethics for AI. So the first part of this course of guest lectures is to attempt an answer to the question, is AI a panacea? تو پینسیا لفظ جو ہے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے ایک ایسی دوائی کے لیے جو کہ ایک لحاظ سے شفائے کل ہو، یعنی آپ کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب کا علاج جو ہے وہ اس کو پینسیا کہتے ہیں. تو ماس میڈیا کے اندر کئی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ دنیا کے سارے پرابلمس کو سالو کر دے گا. جتنے بھی بڑے بڑے پرابلمز ہیں، ہیومن پاورٹی ہے، انیکوالٹی ہے، and so on. These are the big problems that humanity faces, apart from purely technical problems. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اے آئی واقعی یہ رول پلے کر سکتا ہے یا ہمیں تھوڑے سے اپنے ایکسپیکٹیشنز کو ٹیمپر ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو اس سوال کو انیشلی اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو وی کین سی ایک اپروچ اس کے اندر یہ ہے جو کہ کیریکٹرائز کرتے ہیں ایرک شمٹ، جنہوں نے جو گوگل کے لیڈر بھی رہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ہاؤ گوگل ورکس. تو اس میں ایک سوچ ہے جو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں when he says that with enough data and the ability to crunch it, virtually any challenge facing humanity today can be solved. تو یہ ایک لارج کلیم ہے کہ بھئی جتنے بھی چیلنجز ہیومینٹی فیس کر رہا ہے ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اے آئی کو ہم انڈیڈ سوشل گڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی جتنے بھی بڑے بڑے گولز ہیں جیسے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو SDGs ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کے اندر بھی اٹ کین پلے اے لارج رول. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آلموسٹ ان آل فیلڈس اے آئی نے میسو چینج، ڈسرپٹیو چینج لے کے آئے ہیں. مثال کے طور پہ اب بہت ساری جو سائٹس ہیں، بزنس سائٹس ہیں، وہ بگ ڈیٹا ڈریون ہوتی ہیں، اس میں مشین لرننگ کا استعمال ہوتا ہے، اس میں ریکمینڈر سسٹم کا استعمال ہوتا ہے. بے شک وہ بزنس سائٹس ہوں تھنگز لائک امیزون اور ای بے، یا وہ کتابوں کی سائٹس ہوں، مووی کی سائٹس ہوں، یا ویڈیوز کی سائٹ ہوں جیسے یوٹیوب ہے. دے آل میک یوز آف مشین لرننگ in one way or the other. And now this use of AI and machine learning and big data is encroaching on various fields, including sports, transport, the use of analytics for improving performance in different domains such as HR, or using them to optimize things جس طرح smart buildings میں energy analytics وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سنی بھی ہوگی کافی حد تک، اور اس کے بارے میں آپ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. بٹ لیٹ us now take a more critical look. So اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے کینٹارو ٹویاما کی، جس کا ٹائٹل ہے گیک ہیریسی، جس میں وہ ایک تھیوری پریزنٹ کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آن اٹس اون انسانوں کے مسئلے سالو نہیں کر سکتا unless
it is accompanied by human intent and capacity. اور جو بھی ہیومن انٹینٹ اور کیپیسٹی ہوگی اسی کو ایمپلیفائی کرے گا ٹیکنالوجی. سو یہ کوٹ گیون ہے کہ ٹیکنالوجی ایمپلیفائز ہیومن انٹینٹ اینڈ کیپیسٹی, اٹ ڈز ناٹ سبسٹیٹیوٹ فار دیم. ان ادر ورڈس, اگر آپ یہ ڈیجیٹل ڈیویڈنڈس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ مشین لرننگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ سب چیزیں آپ ایٹ اے سوشل لیول اپلائی کریں, مثال کے طور پہ گورنمنٹ اس کو استعمال کرے فار بلڈنگ دا کمیونٹی, اور جو فیصلے آپ کر رہے ہیں ٹو پرووائڈ سروسز ٹو پیپل, اس کے اندر آپ مشین لرننگ کا, اے آئی کا استعمال کریں, تو آپ اتنا ہی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں گے جتنے اسٹرانگ اینالاگ کمپلیمنٹس ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس اپروپریٹ پالیسیز ہیں, ریگولیٹری فریم ورکس ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیپیبل ہیومن ورک فورس ہے, تو پھر جو بڑے بڑے مسائل ہیں آپ حل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے پرابلمز ہیں, پرابلمز لائک پاورٹی, پرابلمز لائک لیک آف ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں صرف کمپیوٹرز یا مشین لرننگ کا استعمال سالو نہیں کر سکتے. یہ کینٹارو ٹویاما نے ڈسکور کیا after working in India for a long time, and they discovered that most of his projects, they would be academically a success, لیکن وہ sustainable نہیں ہوتے تھے, اور جب فنڈرز جب ان کے فنڈز ختم ہوتے تھے تو وہ پروجیکٹ جو ہے موسٹلی وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا تھا. تو اس نے یہ دیکھا کہ ان پرابلم آفٹر پرابلم he showed that he was finding evidence that supports this theory کہ بھئی ٹیکنالوجی on its own تو چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا. To the contrary, ٹیکنالوجی کافی حد تک انیکوالٹی کو انہینس کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک افیکٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میتھیو افیکٹ, جس کی وجہ سے جو لوگ زیادہ ایڈوانسڈ ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے وہ اور زیادہ پروفٹ کماتے ہیں, وہ اور زیادہ آگے جاتے ہیں, اور جو لوگ پہلے سے بیکورڈ ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال نہیں کر سکتے, اس وجہ سے وہ اتنا فائدہ نہیں حاصل کرتے. تو یہ بھی ایک امپیریکلی آبزروڈ فیکٹ ہے کہ بہت سارے کیسز میں ٹیکنالوجی یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو انہینس کرتا ہے. تو اس لیے پھر امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایتھیکل فریم ورکس ہوں, جو پوٹینشیل سائیڈ افیکٹس ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جائے رسکس کو. تو ہمارا اس کورس کا جو ہمارے کورس آف شارٹ لیکچرز ہیں, ہمارا جو ایک موٹیویشن اسی چیز کی ہے کہ اے آئی کی فیلڈ کو ریگولیٹ کرنے کی ان سم سینس ضرورت ہے, کہ ایتھیکل اوورسائٹ ہونی چاہیے, آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, کچھ پرنسپلز ہونے چاہیے جو کہ شیپ کرے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اور اس کے اوپر چونکہ یہ بالکل ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے, بہت سارے نئے پرابلمز آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر پھر ریسرچ کی بھی ضرورت ہے. After describing how AI can be used for social good and qualifying that with the statement of Kentaro Toyama, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہارم کے لیے کیسے استعمال ہو سکتی ہے, تاکہ جب ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہو تو اس کے جو نقصانات ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کو اوائڈ کر سکیں. تو اس میں ایک انٹرسٹنگ کوٹ ہے نیل پوسٹمین کا, جو کہ ایک مشہور کریٹیکل آتھر تھے. انہوں نے کہا کہ ایوری ٹیکنالوجی از بوتھ اے برڈن اینڈ اے بلیسنگ, not either or but this and that. جس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی صرف بلیسنگ نہیں ہوتی, ساتھ ہی ساتھ وہ کسی حد تک اور کسی ایک اندازے سے وہ ایک برڈن بھی ہے, اور either or نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی یا بلیسنگ ہو یا برڈن ہو, but this and that, کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم گیس کر سکیں اس کے کیا اس کا برڈن ہوگا, اور پھر اس کو میٹیگیٹ کرنے کی ہم کوشش کریں, اس کا ایفیکٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک ریسنٹ پیپر پبلش ہوا ہے بائی اے گروپ
of scientists and ethicists, یعنی ethics کے experts اور scientist اور artificial intelligence کے expert لوگوں نے study کیا کہ AI کیسے رول پلے کر سکتا ہے in achieving the United Nations SDG Sustainable Development Goals, جو کہ 17 گولز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے پرائرٹائز کیا ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنا ہے. سب سے بڑے ایشوز ہیں جیسے کہ پاورٹی کو اینڈ کرنا, ہنگر کو ریموو کرنا, گڈ ہیلتھ اور ویل بینگ کو انکریج کرنا, ایجوکیشن کو عام کرنا اینڈ سو آن. تو اس کیس میں ان لوگوں نے اس پر جب ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ انڈیڈ AI can help in many fields, but they also discovered کہ کچھ کیسز میں یہی ٹولز انہیبٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ SDGs کے لیے AI is helpful, وہ گرین کے اندر ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ انیبل کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو گولز ہیں SDGs, ان کے جو سب گولز ہیں ان میں سے کچھ کو AI انہیبٹ کرتا ہے, اس پہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے وی نیڈ critical understanding of AI, اور ہم اس کے پٹ فالز بھی سمجھ سکیں, اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کا ہیومن ایفیکٹ کیا ہے, اس سے کیا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. جب ہم اس کو ریئلائز کریں گے تو we'll be in a position to offer some principles and guidelines for people on how to design and implement AI systems. ایک ایشو جو AI کے ساتھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ AI مشین لرننگ ڈیٹا ڈریون ہوتا ہے, تو ڈیٹا کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ بائسز ہوتے ہیں. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ سیمپلنگ بائس ہو, کچھ ڈیٹا آپ نے اکٹھا نہ کیا ہو سکتا ہے وہ جنرلائز نہ ہوتا ہو ڈیٹا. ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر بھی اسٹیریوٹائپس ہیں. مثال کے طور پہ آج کل امریکہ میں ریسزم کا پرابلم ہے جو کہ پرومیننٹ ہوا ہے. ویسے تو ایک عرصے سے وہاں یہ ایک ریشیل ٹینشن ہے. اسی طرح ڈفرینٹ ممالک کے اندر کچھ ایسی کمیونٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹیریوٹائپڈ ہوتی ہیں. تو اس کیس میں ٹیکنالوجی بہت سارے کیسز میں ان اسٹیریوٹائپس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر دیتا ہے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کیوں کرتا ہے, حالانکہ AI کے ڈیزائنرز نے اس کا کوئی پلان نہیں باقاعدہ بنایا. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ سم ٹائمز ٹیکنالوجی ہیز سائڈ افیکٹس, اور وہ آپ بہت سارے لوگ چونکہ بڑی پکچر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو اس کو وہ ان اینٹیسپیٹڈ سائڈ افیکٹس کہتے ہیں. تو ٹیکنالوجی اکثر یہ رول پلے کرتا ہے. اس کیس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. ابھی اسکرین پر آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں آف ہارورڈ پروفیسر لٹانیا شوین ہے, اور یہ ایک بلیک اوریجن کی خاتون پروفیسر ہیں. انہوں نے جب اپنا نام سرچ کیا گوگل پہ, اور ان کا نام کلیئرلی ایسا ہے جو افریقن امریکنز کا ہوتا ہے, یعنی نام سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ افریقن امریکن ہے. تو جب انہوں نے سرچ کیا تو شی ڈسکورڈ کہ اس پر اس طرح کے ایڈز آ رہے ہیں کہ لٹانیا شوینے اریسٹڈ, یعنی کہ کرائم ریکارڈ چیک کرنے کا آفر کر رہا ہے گوگل. وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ گوگل میں اکثر جو سرچز ہوتی ہیں بلیک پرسنس کے لیے, اٹ از کامن فار پیپل ٹو لک اپ دیئر نیمز ود دی ایسوسیٹیڈ کی ورڈ, جس سے وہ ان کا کرائم ریکارڈ چیک کر رہے ہیں. اب گوگل نے یہ ایک چیز سیکھ لی ہے, اور یہ اس وجہ سے سیکھی ہے کہ سم ہاؤ in one way or the other لوگ اس طرح کے سرچز کرتے ہیں. تو یہ جو ایک معاشرے کا باعث ہے وہ اب ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جو ایڈز آ رہے ہیں, اور یہ ایڈز وہ ہوتے ہیں کیونکہ گوگل یہ سیمانٹکلی نہیں دیکھتا کہ کیا ایڈ آفر ہو رہا ہے, وہ اس طرح ایڈز کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ اس کا کلک تھرو جو ہے وہ آپٹیمائز ہو. تو وہ وہی چیز آفر کرتے ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اٹ مے ناٹ بی ویری ایتھیکل اور اٹ مے ہیو سم ایشوز.
تو وہی چیز پھر آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو اے آئی کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا جو استعمال ہے وہ ان سم کیسز مس انفارمیشن کو پھیلاتا ہے. ان سم کیسز وہ جیسے یہاں ہے کہ وہ اسٹیریوٹائپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے ان ایڈورٹنٹلی, جان بوجھ کے نہیں کر رہا, لیکن سم ہاؤ سسٹم اس طرح بن گیا جس سے جو افریقن امریکن ناموں پر یہ چیز آتی ہے, لیکن اگر کوئی اور ایک نارمل کنونشنل ایک انگریز یا وائٹ پرسن کا نام ہوگا اس پر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. سو دس انڈیکیٹس کہ یہ جو ایک سم ہاؤ نیچرل سوسائٹل بائس ہے وہ ٹیکنالوجی نے بھی ان نوئنگلی اڈاپٹ کر لیا. اے آئی کا کیا استعمال جائز ہے کیا نہیں ہے, تو اس میں دیر از اے لاٹ آف گرے ایریا. مثال کے طور پہ کچھ ملکوں کے اندر یوزنگ اے آئی لوگوں کو ٹریک بھی کیا جاتا ہے, ان کی سرویلنس کی جاتی ہے, اور اس کی بیسس پہ پھر فیصلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک پیپر ہے جو پریزنٹ ہوا تھا جس کو کافی پہ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا, جس کے ذریعے وہ لوگوں کے چہروں کے ذریعے کرمینالٹی کو گیس کر رہے ہیں. اب یہ ایک چیز پرابلمٹک ہے کہ آپ کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کرمنل ہے یا نہیں ہے, اور اگر ایون اف یور مشین لرننگ ماڈل از ایبل ٹو ڈو ویل آن سم ٹریننگ سیٹ, جب آپ اس کو اپلائی کریں گے آن اے ریئل ڈیٹا جو آپ کے ایسا ڈیٹا ہے جس پر آپ کو پرائر نالج نہیں ہے, تو انویریبلی آپ اس کے اندر فالس ریزلٹس بھی دیں گے. تو اس میں ایک ہیومن بینگ افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں پھر جو پریویسی کے اور اے آئی کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی اس پر کامنٹ کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس قسم کا اے آئی جو ہے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. انفیکٹ یہ پرپیچویٹ کرے گا سوسائٹل بائس, کہ جو ایک بائس بن گیا ہے کہ جی اس طرح کے لوگ کرمنل ہوتے ہیں. ہر ملک میں اس طرح کا ایک کوئی ایک گروپ ہوتا ہے جو تھوڑا سا بیکورڈ ہے کمپیئر ٹو دی ادرس. تو اگر آپ اس طرح اسٹگمیٹائز کر دیں کہ جی یہ بندہ چونکہ بلیک ہے تو یہ کرمنل ہوگا, یا یہ بندہ اس طرح کا اس ایتھنیسٹی کو بلانگ کرتا ہے تو وہ کرمنل ہوگا, تو اس طرح کی چیزوں میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال ایتھیکل ہے when it is working on enhancing a stereotype. تو اس طرح کے questions اسٹڈی کیے جاتے ہیں in AI ethics. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا پرابلمز ارائز ہوتے ہیں, اور پھر اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح اس طرح کے سائیڈ افیکٹس کو ہم جو ہے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو ماڈرن پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر فیک سٹف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, انکلوڈنگ we have bots that can imitate human beings. اب ڈیپ لرننگ کے ماڈلز اتنا ایڈوانس کر گئے ہیں کہ they can actually speak natural language, they can create text جو کہ لگتا ہے کہ یہ کسی ہیومن بینگ نے پروڈیوس کیا ہے, اور ایون جو آپ اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کہ آپ ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ جو ریئل نہیں ہیں, سنتھیٹک فیسز بنا سکتے ہیں. یو مے آسک یو مے شو اے پرسن سیئنگ سم تھنگ دیٹ دیٹ پرسن نیور سیڈ. تو اس کی وجہ سے اب تھوڑا سا خوف ہے لوگوں میں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کافی حد تک ڈیموکریسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, اور جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کر سکتا ہے. سوسائٹی پر اس کے بہت اثر ہو سکتے ہیں جو کہ سارے کے سارے اچھے نہیں ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ somehow the use of these techniques can fool people when they are dealing with someone on the internet. They might not know that the person that we think we're talking to is actually a robot. اس میں کچھ ٹیکنالوجی تو یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ وہ ہیومن بینگس کو بالکل میمک کرتے ہیں.
تو a few years ago گوگل نے اس طرح کی ٹیکنالوجی شو کی تھی جو ایک اس طرح کا ورچوئل سیکٹری انہوں نے بنایا جو کہ آپ کے بہاف پہ کال کر کے ایک اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے، اور جیسے ہیومن بینگز بات کرتے ہیں دے ڈو ناٹ ٹاک لائک روبوٹس، وہ بیچ میں پازز بھی لیتے ہیں، کبھی وہ اس طرح بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو بھی انہوں نے میمک کیا. سو اس میں پھر a lot of ethical questions arise کہ آپ کسی سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو نہیں پتا کہ آپ ان فیکٹ ایک ہیومن بینگ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے پھر بہت سارے ایتھیکل ایشوز ارائز کرتے ہیں جس کو اب لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ڈیپ فیکس کے بارے میں لیٹ می شو یو a small video and then I will show you the various news related to it. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, it may sound basic, but how we move forward in the age of information. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکٹر ہے آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ یہ کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کی بات کو فالو کر کے اے آئی جو سسٹم ہے وہ اوباما کو اس طرح جو ہے وہی الفاظ اس سے کہلوا رہا ہے یوزنگ دی ایکچوئل جیسچرز جو اوباما استعمال کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا عجیب اور فرائٹننگ جو ایک ایکسپیرئنس ہے، جس کیس میں پھر اینی تھنگ دیٹ یو ریسیو آن واٹس ایپ یا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یو کین نو لانگر ٹرسٹ کہ وہ ایکچوئل چیز ہے. اٹ مے بی کریٹڈ تھرو دیز ڈیپ فیکس. اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پھر بھی ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں آپ یو کین میک آؤٹ کہ کیا فرق ہے، لیکن ایز دا ٹیکنالوجی ایڈوانسز تو اور زیادہ جو ایک فرق ہے بٹوین ریئل اینڈ سنتھیٹک وہ کم ہو جائے گا. تو اس کیس میں پھر یو ول ناٹ نو کہ اف یو ڈیلنگ ود اے ریئل پرسن اور اے فیک پرسن. اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں. مثال کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے فار پورنوگرافی ایز ویل. اس میں جو ایسے فیک ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، someone's face may be transported onto someone else's body، اور سارا اس کو ویڈیو یوزنگ ویریس اے آئی ٹولز اس کو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک انفیکٹ ایک فینومینن ہے، اس کو ڈیپ فیک پورنوگرافی کہتے ہیں. اس کو لوگوں نے استعمال بھی کیا ہوا ہے ٹو victimize particular people. مثال کے طور پہ whether we survive or whether we become some kind of ہیں انڈین، ان کو ان کی ایک اسی طرح کی فیک ویڈیو بنائی گئی جسٹ ٹو somehow harass her. اور اس طرح اب in the future it will become very easy using artificial intelligence technology to blackmail people. تو یہ ساری چیزیں ان کو ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اے آئی کو کیسے کنٹرول کریں so that it does not become a beast that we cannot control. اس کے جو پازیٹیو یوزز ہیں ان کو ہم استعمال کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم نیسیسری ہوم ورک کریں. بے شک وہ کوئی لیگل میجر ہے، کسی چیز کو ہم انلیگل کر لیں، یا کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایتھیکلی اس کو انفورس کر سکیں. But there are clearly things that need to be addressed before such problems become more mainstream. So with this we come to the end of the first part. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ AI is a fantastic tool when it is used for the right purposes and with the right intent. تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے، اور AI has shown its benefit in many different fields. But a thinking person realizes that AI or any technology does not automatically solve all problems. تو جو ہمارا سوال تھا اوریجنل کہ is AI a panacea، تو اس کا آنسر ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی یہ
کلیم نہیں کر سکتی کہ اٹ از اے پیناسیا، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے پرابلمز ہیں معاشرے کے وہ صرف ٹیکنالوجی سے فکس نہیں ہو سکتے. وی آلسو نیڈ ادر اینالاگ کمپلیمنٹس. Finally, there is a need to ward off the potential harms of AI. کچھ ہم نے harms ابھی دیکھے اور ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے پرابلمس ہم سم ہاؤ اس کو ایسی ارینجمنٹ کریں کہ یہ ان کے اکرنسز بہت کم ہو جائیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ فیوچر لیکچرز میں ہم پھر ڈسکس کریں گے. So till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.